پچھلے دنوں آپ کے بھی علم میں ہے کہ اہل سنت میں سے ایک عالم دین ہے اشرف جلالی صاحب، انہوں نے کچھ گفتگو کرتے ہوئے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ نامناسب الفاظ بولے، حضرت عرضہ سرائی کی۔ اب انہوں نے جو کیا وہ تو ہوا، اس کے اوپر ہمارا موقف اہل سنت کا آ گیا، لیکن اس کے رد عمل میں جو باتیں شروع ہو گئیں اور اس میں پھر باقاعدہ ایک مہم جو ہے اس کا رخ صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خصوصاً میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف موڑ دیا گیا، اور پھر عجیب سی جو زبان استعمال کی گئی، اس میں آپ کے ادارے منہاج القرآن کے کچھ لوگ، ذمہ دار لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو ایسا رویہ اہل سنت کی طرف سے کیسا ہے؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی طبیعت ایسی ہے کہ عرصہ دراز سے وہ مختلف لوگوں کے خلاف زبان درازی کرتے آ رہے تھے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے زبان درازی کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے نا، اکابرین کی، بزرگوں کی، علماء کی، چھوڑ دیں، آپ ایک آدمی کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کو حق حاصل ہے، اگر آپ صاحب علم ہیں، صاحب دین ہیں، اختلاف رکھیں، لیکن اگر دوسرا شخص بھی جو آپ کے مد مقابل ہے وہ عالم دین ہے، وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کی بھی دنیا میں ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں، اس نے لاکھوں لوگوں کو دین کی راہ پہ لگایا ہے، تو آپ کم از کم یہ جو اس کا کنٹریبیوشن ہے اس کی حیا میں اس کی عزت کا خیال کریں، اختلاف کریں، مخالفت نہ کریں، مخالفت نہ کریں، اور مخالفت میں بڑھ کر پھر یہ لوگ تو ذلیل کرنے پر، توہین کرنے پر، بدنام کرنے پر، کردار کشی کرنے پر یہاں تک چلے جاتے ہیں جس کی دین کہیں بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو انسان اسی طرح گریجولی بڑھتا ہے، یعنی جب تاجدار کائنات نے یہاں تک فرما دیا کہ آپ کا اپنا بھائی ہے نا، تو آپ اس کو بھی ایسے الفاظ کے ساتھ نہ بلائیں جس میں تھوڑا سا بھی نا بے عزتی کا شائبہ ہو، یا آپ کے اندر کوئی غرور نظر آئے، یا کوئی تکبر نظر آئے، یا برائی نظر آئے۔ یہ جو فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو ایمان امن سے نکلا ہے۔ تو چونکہ آغاز انہوں نے یہاں سے کیا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچ گئے، تو ہمیشہ اس میں احتیاط ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ جب بھی بات کرے اختلاف کریں۔ اختلاف صحابہ کرام سے شروع ہوا ہے، بے شک، اور اماموں میں رہا، علماء میں رہا، صوفیاء میں بھی رہا، رحمت فرمایا اختلاف کو، تو اولیاء میں بھی رہا ہے۔ تو آپ اختلاف کریں۔ تو یہ جو موصوف تھے عرصہ دراز سے، پھر جس جماعت کی بنیاد انہوں نے رکھی مل کے، جو ان بزرگوں کے لیے یہ کلمات آج کل استعمال کر رہے ہیں، محترم پیر افضل قادری صاحب کے لیے اور خادم رضوی صاحب کے لیے، حالانکہ وہ بھی قائد محترم کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہمارے قائد نے، ہمارے مرشد اور مربی نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ وہ تو کوئی بدترین بھی دشمن ہونا ان کو بھی صاحب کے علاوہ نہیں بلاتے۔ بے شک، ہم نے زندگی بھر حضور سیدی شیخ الاسلام کا یہ اخلاق دیکھا ہے، چونکہ وہ بھی تاجدار کائنات کے اخلاق کا مظہر ہیں اس دور میں، وہ اہل بیت کے اخلاق کا مظہر ہیں اس دور میں۔ ایسی بات ہو رہی تھی، کسی نے انہی کا نام، صرف ان کا نام لیا، آگے صاحب نہیں کہا، کبرت نے کہا بیٹے مجھے شوق لگا ہے، بے شک وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں نا، لیکن میری طبیعت بھی یہ اور تربیت بھی یہ ہے کہ آپ نے بدترین دشمن کا نام بھی لیں تو ہمیشہ صاحب کر کے بلائیں، عزت کے ساتھ ان کا نام لیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں آ کر انسان ہم پھر اپنی حد سے گر جائیں تو یہ نامناسب بات ہوگی۔ بے شک ایسی، ہمیں اپنے معیار پہ رہنا ہوگا، اپنے اخلاق کو کبھی بھی نہیں گرنے دینا، اپنی گفتگو کو، اپنے الفاظ کو ہمیشہ ہم ادب کے دائرے میں رہیں اور حیا کے دائرے میں رہیں۔ اور اس سے بڑی زیادتی ہوگی کہ اس کی آڑ میں ہم کوئی زبان درازی کریں صحابہ کرام کے خلاف، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ منہاج القرآن کے کچھ ذمہ داران، منہاج القرآن کی جو بنیادی پالیسی ہے وہ ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں۔ جو بندہ حضور سیدی شیخ الاسلام سے ہٹ کے کوئی بات کرے گا وہ منہاج القرآن کی بات نہیں ہوگی، وہ ان کی ذاتی رائے، وہ اس کی ذاتی ہو سکتی ہے، خواہ وہ کسی عہدے پہ بھی ہو، کسی پر ہو یا نہ ہو۔ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جو منہاج القرآن کی آفیشل سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہوگی جو حضور سیدی شیخ الاسلام دیں گے، یا وہ ہوگی جو ان کے افکار، ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں ہوگی۔ اب ان حالات کے اندر اہل سنت کے اندر بھی ایک زوال آیا اور لوگ دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض لوگ
روافظ کی طرف چلے گئے. اہل سنت کے اندر یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ پھر ملان جو ہوتا ہے وہ اس طرف چلا گیا، زیادہ ہو گیا. اور بعض صحابہ کرام بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت یعنی نازیبا قسم کی گفتگو کرنے لگے. اور دوسری طرف بھی ایک ظلم ہوا کہ وہ اہل سنت کے لوگ، اعلی حضرت کے ماننے والے لوگ، وہ اہل بیت کی آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر وہ محبت نہ رہی، وہ عقیدت نہ رہی، دوری آ گئی اور کبھی کبھی تھوڑی سی بغض کی بو آنے لگی. اور جو ان کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان کی عزت ہے، عظمت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، وہ دل سے معروم لگتے ہیں. اور اس کے بہت سے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں. اہل سنت کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا مشاجرات صحابہ کے بارے میں، ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ رہے، اور مد مقابل جو بھی تھا وہ خطا پر تھا. لیکن اہل سنت نے خطا پر جانتے ہوئے بھی ان کے خلاف ہمیشہ اپنی زبان بند رکھی ہے. ان کا ذکر بھی خیر سے، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کا ذکر بھی خیر سے ہوگا. اور اللہ کا وعدہ حسنہ ہے سب کے ساتھ. صحابہ کرام میں سے جس کی وفات ایمان کے ساتھ ہوئی، حضور کا صحابی ہے اور وفات ایمان پر ہوئی، اللہ رب العزت کا ان سب کے ساتھ وعدہ حسنہ ہے. اللہ پاک ان کے گناہ معاف کر دے گا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، جو صغائر ہوئے یا کبائر ہوئے. اللہ رب العزت نے جب ان کو معاف کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اپنی زبان درازی کرنے والے اور اپنا ایمان برباد کرنے والے؟ ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ نے وعدہ کر لی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہے. آپ نے ہمیشہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کو فرمایا کہ میری وجہ سے ان کا حیا کرنا، انہیں گالی دینا ایسی جیسے مجھے گالی دے رہے ہو. اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ میرے بعد ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول نے بھی ہمیشہ کہا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہیں کہنا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور فتح کے بعد بھی جو لائے، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ حسنہ ہے. اور حسنہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت آخرت میں سب کے لیے جنت ہے. اور حضور کا صحابی ہونے کے صدقے میں اللہ پاک ان کی ساری خطائیں معاف کر دے گا. تو کسی کے دنیاوی معاملات ہیں وہ ہمیں اس میں پڑھنے نہیں چاہیے. اگر کسی سے کوئی لغزش خطا، اور 1400 سال پہلے ایک بات ہو گئی ہے، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں. ہمیں ہمیشہ خیر کے ساتھ، اور یہ تو حکم ہے تاجدار کائنات کا کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، اگر ان میں یعنی دونوں پہلو تھے، اچھائیاں بھی تھیں، برائیاں بھی تھیں، خیر کے پہلو بھی تھے، کچھ پہلو ایسے بھی تھے جو خیر والے نہیں تھے، لیکن ہمیشہ ذکر خیر والے پہلوؤں کا کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ جو زمانہ ہے تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے. ان 20 سالوں میں حسنین کریم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. اس سے بڑا اسوہ ہمارے لیے، ہم تو 1400 سال بعد آئے کوئی شک نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس وقت ہوا کیا، کیسے ہوا. ہم پڑھتے ہیں چیزیں، سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے تو دیکھا ہر چیز ان کے، بلکہ ان کے اوپر بیتی چیزیں ایسا ہی ہے. تو ہمیں ان کے، میرا خیال ہے کہ اسوہ کو سامنے رکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے کہ حسنین کریمین سے بڑھ کر دین کی سمجھ کس کو ہوگی؟ تاجدار کائنات کی، علی المرتضیٰ کی، سیدہ کائنات کی، جن مسائل میں آج ہم الجھتے ہیں بیٹھ کے، ان کے تو نگاہوں کے سامنے تھے، وہ تو پریکٹیکلی فیس کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسوہ، جو سوچ، جو کردار، جو طرز عمل حسنین کریمین نے دیا ہے. اور اب سمجھ آتی ہے تاجدار کائنات کی اس حدیث کی کہ لوگوں میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اطرتی. اور اطرت میں حسنین کریمین ہے. سب سے بڑا جو اطرت کا مظہر ہے وہ حسنین کریمین ہے. اور اس تصور کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں کہ یہ جو مشاجرات صحابہ ہوئے ہیں، اس میں حسنین کریمین کا کردار کیا رہا ہے. یعنی ایک تو وہ جنگ کا ماحول رہا نا، صفین وغیرہ جب ختم ہو گئی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہو گئے، ان کو دے دی کہ بھئی آپ سنبھالے حکومت. اس کے بعد یزید کے آنے تک جو حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک جو حسنین کریمین کا رویہ رہا، جو طرز عمل رہا، ہمارے لیے وہ ماڈل ہے. وہ خاموش رہے، کہیں کچھ نہیں ملتا. کوئی معاذ اللہ ان کے خلاف کوئی آپ نے اقدام کیا ہو، کوئی خطابات کیے ہوں، کوئی تحریک چلائی ہو. دیکھیں نا، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے
چیزیں ہو جاتی تو حسنین کریمین بیٹھنے والے تو نہیں تھے. اگر وہ یزید کے خلاف امام حسین اٹھ سکتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہی اٹھتے. اور اس وقت حالات مزید سازگار تھے کیونکہ صحابہ کرام بھی موجود تھے, اہل بیت سے محبت کرنے والے زیادہ لوگ اس وقت موجود تھے. پھر وقت کے ساتھ تو صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے, ایسے ہی اس وقت تو زیادہ ان کو سپورٹ مل سکتی تھی. ڈیفینیٹلی. تو یہ زبردست بات ہے آپ کی کہ ہمارے لیے جو ماڈل ہے وہ حسنین کریمین ہے. اور ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کربلا میں, وہ تو یہ ہے کہ دین کے اوپر عرف آئے تو پھر کچھ نہیں دیکھتے. نہیں, وہ کمپرومائز. تو اگر اس سے پہلے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے اوپر ایسی کوئی بات, باقی انتظامی معاملات ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کچھ پسند نہ ہو, لیکن اس کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے.